اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور معجزات کے بارے میں بتائیں گے۔ عرب کی عورتیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی غریب سمجھتی تھیں، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت سادگی میں رہتی تھی۔ اس لیے عرب کی عورتیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی غریب سمجھتی تھیں۔ وہ یہ سمجھتی تھیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ عرب کی کچھ عورتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور معجزات کی باتیں کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک منافق عورت بولی، میں نہیں مانتی کہ حضرت محمد کی لاڈلی بیٹی بی بی فاطمہ کے پاس کوئی معجزہ یا دولت ہے۔ وہ ہر وقت سادگی میں رہتی ہیں۔ وہ منافق عورت اس بات کو جاننے کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچی اور دروازے پر دستک دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا اور اس عورت کو گھر کے اندر بلایا اور بیٹھنے کو کہا۔ جب وہ عورت بیٹھ گئی تو بولنے لگی، اے بی بی فاطمہ، آپ کی سخاوت کے چرچے ہر جگہ ہو رہے ہیں۔ آج میں یہ دیکھنے آئی ہوں کہ آپ مجھے کچھ معجزات دکھائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا کیا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اے عورت، وہ نعمت دیکھو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جسم کی صورت میں دی ہے۔ ان نعمتوں کے آگے دنیا کی دولت کچھ بھی معنی نہیں رکھتی ہے۔ وہ عورت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں پر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، میں آپ کے گھر یہ دولت دیکھنے آئی ہوں کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے۔ عورت کہنے لگی، آپ مجھے دولت یا کوئی معجزہ دکھا دیں تو میں مان جاؤں گی کہ آپ کے بابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا خاندان سچا ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہاں پر میری جائے نماز رکھی ہے جس پر میں نماز پڑھتی ہوں، اس کو ہٹا کر دیکھو تو تمہیں تمہاری مراد مل جائے گی۔ وہ منافق عورت جیسے ہی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں پہنچی، اس نے جائے نماز ہٹائی تو دیکھا اس جائے نماز کے نیچے بے شمار خزانہ پڑا ہوا تھا، ہیرے جواہرات اور بہت سونا پڑا تھا، جو دیکھ کر وہ حیران ہو گئی۔ اس عورت نے وہاں سے خزانہ اٹھایا۔ پھر وہ منافق عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کو مسکرا کر دیکھنے لگی اور وہ عورت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بی بی فاطمہ، آپ کون ہیں؟ آپ تو اتنی سادگی میں رہتی ہیں، آپ کا لباس اتنا سادہ ہے جبکہ آپ کے پاس اتنی دولت ہے۔ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ آپ کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے، تبھی آپ اتنی سادگی میں رہتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام خزانے اہل بیت کے قدموں میں رکھ دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ ہم سادگی میں رہیں تاکہ کوئی بھی شخص سادگی اختیار کرنے میں کوئی شرم محسوس نہ کرے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اس دنیاوی دولت کا تو آخرت میں سخت حساب دینا پڑے گا۔ جب منافق عورت نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معجزہ دیکھا اور آپ کی سادگی دیکھی تو منافق عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر گئی اور رو کر کہنے لگی، اے رسول اللہ کی لاڈلی بیٹی، مجھے معاف کر دیں، آپ کے بابا جان اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ آپ کا گھر آپ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں۔ عورت کہنے لگی، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر عورت مسلمان ہو گئی۔ سلام ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت پر، جس سے دیکھ کر کفار مسلمان ہو جاتے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔
بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی۔ بچوں کی پرورش، چکی میں آٹا پیسنا، گھر کے باقی سارے کام بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہر وقت سادگی میں رہتی تھیں۔ ایک عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے بنت رسول، میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ کوئی ایسا عمل ہے جس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل گھر کون سا ہے، اور تیسرا سوال ہے کہ انسان اور جنت کے درمیان فاصلہ کتنا ہے۔ یہ بات سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی، میں نے اپنے بابا جان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ ایسے معاف کرتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ تمہارے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ گھر سب سے افضل ہے جس گھر میں عورتوں کے پردے کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جیسے جواہرات کے لیے صندوق ضروری ہے، ویسے ہی عورت کے لیے پردہ ضروری ہے۔ اور تمہارے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے، میں نے اپنے بابا جان سے سنا ہے، انسان اور جنت کے درمیان ایک قدم کا فاصلہ ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، اے بنت رسول، یہ کیسے ممکن ہے؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی، اے عورت، اپنا ایک قدم اپنے نفس پر اور اپنی خواہشات پر رکھ دو اور تمہارا دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ! کتنی ہی پیاری باتیں ہیں۔ اگر انسان اپنے نفس اور خواہشات پر قابو پا لے تو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سب دیکھنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ لازمی کر دیں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی اسلامک ویڈیوز آپ تک آتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔